إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سب مل کر نام امیر المومنین کا توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. اتنے مومنین شب شہادت یا وجيها عند الله سبحان الله اشفع لنا. ایک اور بار نجف اشرف کی زیارت کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے صلوات بھیج دے محمد اور آلہ. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مل کے صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. وہ شب آ گئی کہ جس کے لیے ابن عباس نے یہ کہا کہ هذا اليوم نقص العلم والفقه من ارض المدینہ. آج کے دن علی دنیا سے نہیں گئے بلکہ علم اٹھ گیا، فقاہت اٹھ گئی. ایک مسیحی شاعر نے کہا کہ 21 رمضان علی دنیا سے نہیں گئے، عدالت اٹھ گئی دنیا سے. قتل الامیر بشدت عدل. علی ابن ابی طالب کو شدت عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا. دنیا کے سینکڑوں ظالم بادشاہ ایسے گزرے جنہیں ان کے ظلم کی وجہ سے مارا گیا. تاریخ میں علی کے سوا کوئی نہیں ایسا جسے اس کے عدل کی وجہ سے مارا گیا. علی عدل میں بہت شدید تھے. اور آج ہمارے لیے ایک سعادت ہے کہ فرش ادا پر موجود ہے. آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور بالخصوص پھر ہندوستان میں جو حالات ہیں اس وقت پینڈیمک کے، وہ کتنے سخت ہیں. حتیٰ تقریباً یہ 3 دن وہ گزرے ہیں کہ آن لائن مجالس سے تقریباً میں نے 16-17 مجالس سے خطاب کیا ہے یورپ اور امریکہ سائٹ پر.
جہاں تقریباً سارے سینٹرز آن لائن ہیں اس وقت فقط، اور آن سائٹ بہت کم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک احسان ہے آسٹریلیا کے مومنین پر، یہاں کے مومنین پر، کہ بہرحال ہمیں ایک سعادت نصیب ہوئی ہے کہ 3 دن متواتر اس کثیر تعداد میں فرش عزائے علی ابن ابی طالب پر آنا کہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے عزیزوں، کسی نعمت سے کم نہیں. اور کاش ہم اس نعمت کی قدر کر سکیں، کیونکہ جیسے حضور نے بیان فرمایا کہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ نعمت ہوتی ہے تو اس وقت تک قدر نہیں ہوتی. اگرچہ کہ جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا تھا اور یہاں پر لاک ڈاؤن تھا تو پھر اس وقت بہت سے مومنین نے محسوس کیا کہ ہم کتنی بڑی نعمت کو رکھتے تھے، ہمیں احساس ہی نہیں تھا سال سے. جب لاک ڈاؤن ہوا تو پتہ چلا کہ فرش عزا کتنی بڑی رحمت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے. مومنین کا آپس میں آ کے بیٹھ جانا اور ذکر اہل بیت کو سن لینا اور مصائب ابا عبداللہ علیہ السلام پر رو لینا، یقین فرمائیے گا کہ زندگی کے آدھے سے زیادہ مشکلات کو تو یہی حل کر دیتا ہے فقط. کہیں اور جانے اللہ ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ. تو اور قرآن کی جو آیت ہے اس کو بھی ذرا ایک اور لطافت میں دیکھ لیجئے گا. آیت سب کو یاد ہے، میں آدھا حصہ پڑھوں گا، آدھا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ، میں سمجھ رہا تھا یاد ہوگی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. ترجمہ یاد ہے سب کو؟ اچھا، ترجمہ میں نے ابھی اسی طرح سے کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. معمولاً اس کا ترجمہ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے محاورتاً، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں نعمت کو بڑھا دوں گا. لیکن آپ غور کیجئے گا کہ آیت میں کیا نعمت کا لفظ ہے؟ کیا یہ آیت ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ نِعْمَتَكُمْ؟ نہیں، یہ نہیں ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو نعمت کو بڑھا دوں گا. لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے، اس کا اصل مطلب اور گہرا ہے. دیکھیے جو نعمت ملی ہوئی ہے نا فرش عزا کی، اس پہ میں بات کر رہا ہوں. اب دنیا کی مادی نعمتیں سب ایک طرف، اور یہ جو معنوی نعمت ہے ذکر حیدر کرار کی وہ ایک طرف ہے. اس لیے کہ جتنا زمین والے علی کی معرفت رکھتے ہیں اس سے کئی گنا آسمان والے علی ابن ابی طالب کا ذکر بھی کرتے ہیں اور معرفت بھی رکھتے ہیں. نص حدیث رسول کہ ان اہل السماء لا اشد حبا یا اشد معرفتا من اہل الارض، جتنا زمین والے علی کو پہچانتے ہیں اس سے زیادہ آسمان والے علی کو پہچانتے ہیں. تو اگر ہم نے اس نعمت کا شکر کیا تو کیا ہوگا؟ نعمت بڑھ جائے گی. اس سے ایک اور گہرا مطلب آ جائیے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کہہ رہا اگر تم شکر کرو گے نعمت کو فقط نہیں، میں خود تمہیں بڑھا دوں گا. اصل ترجمہ یہ ہے اس کا. کاش میری بات پہنچ سکے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی مل کے صلوات پہ دے، نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نعمت کو بڑھاؤں گا، نہیں، میں تمہاری ظرفیت کو بڑھا دوں گا، تمہارے ایمان کو بڑھا دوں گا. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہم شکر کر رہے تھے لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری نعمت بڑھی نہیں. اللہ نے اس ظاہری نعمت بھی انشاءاللہ بڑھے گی، لیکن جو اصل وعدہ کیا ہے وہ یہ تمہاری روحانیت کو بڑھا دوں گا، تمہاری معنویت تمہیں بڑھا دوں گا میں اگر تم نے اس نعمت کا شکر کیا تو. ایسا ہے یا نہیں؟ جب آپ ذکر مولا کائنات کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، یہ فقط آپ کو نہیں بڑھائے گا، اللہ آپ کی نسلوں کو بڑھاتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. یہ ادب اللہ. تو یہ وہ نعمت ہے. اور یقین جانیے گا کہ جو میں نے کہا نا کہ آسمان پر ذکر مولا کائنات اور بھی زیادہ ہے. سب سے پہلے خود امیر المومنین مولا علی کو، امیر المومنین سب سے پہلے رسول اللہ نے کہا. ابن عباس ہی ساتھ میں تھے جن کے جملے سے میں نے تقریر کا آغاز کیا ہے. کہہ رہے کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا مدینہ کی ایک گلی سے اور رسول اللہ آ رہے تھے، رسول اللہ میرے ساتھ موجود تھے اور امیر المومنین یعنی مولا علی آ رہے تھے. تو مولا علی نے رسول اللہ کو سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ. تو اس وقت یعنی ذکر حیدر کرار کے لیے ائمہ علیہ السلام بھی نا ایک الگ سے حریم کے قائل تھے. یہ لفظ آپ محسوس کریں، ایک الگ سے احترام کے قائل تھے ائمہ علیہ السلام مولا کائنات کے معاملے میں. ایک تقدس، ایک سینٹیٹی اتنی. اب بات واضح ہو رہی ہے. تو مولا کائنات نے رسول اللہ سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول اللہ نے اس وقت
کم از کم مجمع میں پہلی مرتبہ کہا، ورنہ اللہ جانے رازوں میں کیا کچھ کہا ہو. مجمع میں بات کر رہا ہوں، مجمع میں پہلی مرتبہ کہا وعلیک السلام یا امیر المومنین. یہ بات ظاہر نہ ہو جائے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے آگے بڑھوں گا پھر میں. وعلیکم السلام یا امیر المومن. ابن عباس کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ پہلی مرتبہ میں نے لقب سنا تھا. آج تو الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں نا، فرش ادا کا صدقہ ہے، ہمارا بچہ امیر المومنین صبح شام سنتا ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ نے علی کو امیر المومنین کیوں کہا، مومنوں کے امیر؟ تو اس وقت حضور نے کہا اے ابن عباس اس لیے جب میں معراج کی بلندیوں پر گیا نا، اور اس وقت میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں تھا. ہائے 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 بھائی، میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں تھا. اس وقت جب میں نے خدا سے کلام کیا تو اللہ رب العزت نے مجھ سے بات کی اور مجھے حیدر کرار کی آواز سنائی دی. تو میں نے کہا یا رب اتخاطبنی ام علی، اے پروردگار تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی مجھ سے بات کر رہا ہے؟ روایت پوری ہونے دیں. اے پروردگار تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی بات کر رہی ہے؟ تو رب کی آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے پاس مہمان آئے ہیں اور یہ اتنی قربت کا مقام ہے کہ رب سے براہ راست بات کرنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے. کہا میں نے چاہا کہ آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کے دل کو اطمینان ملے، تو میں نے، روایت کا جملہ ہے، میں نے آپ کے قلب کی گہرائیوں پر غور کیا اور میں نے آپ کے دل کے اندر سوائے علی کے اور کسی کو نہیں پایا. ملا مہر علی تبریزی ایک ہیں، ایران کے بہت بڑے شاعر. انہوں نے ایک نظم لکھی، اس نظم کو اس کا 18 بیت کی نظم لکھی. ایران کا ایک علاقہ ہے خوئی، جس میں شاید بظاہر وہیں سے آیت اللہ خوئی جو تھے، تو یہ ان کا تعلق بھی وہیں سے تھا. تو ملا مہر علی تبریزی، یہ تعلق وہاں سے ان کا آگے خوئی بھی ان کے نام کے ساتھ آتا ہے. انہوں نے پہلا شعر لکھا، 18 ابیات پر مشتمل وہ نظم ہے. کہا علی بشر کیف بشر، عربی میں لکھا ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلا وظہر. عربی آسان ہے، آپ محسوس کریں گے. کہتے ہیں یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، میں کر دوں. اس خواب میں رسول اللہ آئے تھے، بھی واقعہ سناتا ہوں. ان کے خواب میں رسول اللہ آئے تھے. ہاں علی بشر بشر کیف بشر، علی بشر تو ہے لیکن کیسا بشر ہے؟ ربہ فیہ تجلا وظہر، کہ جس میں رب کی تجلی نظر آ رہی ہے. ربہ فیہ تجلا وظہر، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ظاہر ہو رہی ہیں. واجب الوجود وہ، ممکن الوجود یہ. اس ممکن الوجود ہونے کی حیثیت میں صفات ظاہر ہو رہی ہیں. کہا میں نے یہ 18 ابیات پر مشتمل لکھا. خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور مولا علی بھی تشریف لائے تھے، اور مجھ سے رسول اللہ کہتے ہیں کہ ذرا دہراؤ تو صحیح اس پہلے مصرے کو. یہ ولایت، ایک کتاب ہے ولایت امین غدیریہ، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ خواب میں آئے اور رسول اللہ نے خواب میں آ کر کہا کہ علی دہراؤ، اس شاعر سے کہا کہ دہراؤ تو صحیح. تو میں نے پہلا مصرع کہا ہاں علی بشر کیف بشر، علی بشر ہے لیکن کیسا بشر ہے؟ تو کہا رسول اللہ نے علی کی طرف دیکھا اور مجھے دیکھتے ہوئے علی کی جانب اشارہ کیا، کہا کیف بشر کیف بشر کیف بشر. ہائے 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 ہائے. آج اعمال بھی ہیں، وقت محدود ہے، مجھے کوشش کرنا بالکل 1 گھنٹے کے اندر بات ختم ہو جائے، تو میرے ساتھ رہیے گا.
یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ بعض اوقات اردو زبان میں کبھی خطابت میں، البتہ ہمارے یہاں بھی غلطی ہوتی ہے، اس میں صحیح توحید اور ولایت کے مراتب کا خیال رکھے بغیر گفتگو کرتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اشعار میں آپ کو یہ ملے گا جس میں رسول اللہ خواب میں آئے. اور ایک تو اتنا مشہور ایران میں منقبت امیر المومنین کی کہ آپ کسی بھی پڑھنے والے کو کہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پڑھنے والا اس منقبت کو نہ جانتا ہو. اور شاید ایران کا کوئی مشہور مداح ایسا نہیں کہ جس نے اپنے انداز میں اس منقبت کو نہ پڑھا ہو. اور وہ ہے علی اے ہمای رحمت تجھے آیتی خدا را، کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ اے خدا را. اللہ اکبر. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بھی، کہ بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا را. یہ آیت اللہ مرشی نجفی ہے نا، انہوں نے خواب میں دیکھا، کہہ رہے مسجد کوفہ ہے، جعلی کی شہادت ہوئی، مسجد کوفہ ہے اور مولا علی مسجد کوفہ کے کونے پہ، اور کہتے ہیں کہ میری مداحی کرنے والے شعراء کو تو بلاؤ. تو اس میں کچھ شعراء آئے، مولا نے کہا نہیں میں شہریار کو چاہتا ہوں، شہریار کو بلاؤ. شہریار کو حاضر کیا گیا. جیسے ہی شہریار آئے تو مولا علی کہتے ہیں کہ ذرا میری شان میں کچھ اشعار کہو. خواب میں دیکھ رہے ہیں آیت اللہ مرشی نجفی. تو کہتے ہیں کہ شہریار نے کہنا شروع کیا، علی اے ہما یہ رحمت تجھے آیتی خدا را، کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ اے خدا را. یعنی علی اے ہما یہ رحمت تجھے آیتی خدا را. میرا موضوع تھا علی آیت اللہ العظمیٰ. ہما کہتے ہیں فارسی زبان میں ایک ایسے پرندے کو کہ جو خوشبختی کی علامت ہے، جو اتنا آسمانوں پر اڑتا ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، اتنی اس کی رحمت اور خوشبختی. علی اے ہما یہ رحمت، علی وہ ہے کہ جس کی رحمت اتنی بلند ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا. تجھے آیتی خدا را، اے علی آپ کیا اللہ کی نشانی ہے، کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ خدا را، کہ سوائے خدا کے ہر ایک پر آپ کا سایہ موجود ہے. اتنے بلند ہیں آپ، اتنے بلند ہیں. ظاہر ہے کہ خود رسول اللہ مولا علی کے بھی امام ہیں، وہ بات سمجھانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ خدا را. اور دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بھی. اگر دل تمہارا اللہ کو جانتا ہے نا، یعنی اللہ کی معرفت رکھتا ہے، تو دیکھو علی ابن ابی طالب پر، علی کے پاس آؤ کہ علی شناختم من بے قسم خدا خدا را، کہ خدا کی قسم میں نے سمجھا ہی خدا کو علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے. یہ انہوں نے اشعار لکھے. شہریار نے پڑھنا شروع کیا امیر المومنین اب میں کیا کروں. آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا شہریار کون سا شاعر ہے، وہ قم میں رہتے تھے، شہریار کون سا شاعر ہے. کہا آغا ایک شاعر ہے جو تبریز میں رہتے ہیں. کہا ان کو کہو کیا ہے، مرشی نجفی نے بلایا ہے. اب اتنے بڑے مرجع تقلید نے بلایا، اتنا بڑا پیغام آیا تو شہریار پہنچے. وہاں سے پہنچے آیت اللہ مرشی نجفی قم میں، اور قم میں پہنچ کے ملاقات کے لیے آئے. کہتے ہیں جیسے میں نے شہریار کو دیکھا تو میں نے شہریار کو دیکھ کر کہا کہ علی اے ہمای رحمت تجھے آیتی خدا را. تو شہریار انگوش بدندہ ہو کے مجھے دیکھنے لگے. کہتے ہیں خدا کی قسم یہ مصرے تو آج تک میں نے کسی کو سنا ہی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. مل کے صلوات پڑھیں. نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہ یہ اشعار تو میں نے کسی کو سنا ہی نہیں ہے. اور پھر میں نے آیت اللہ مرشی نجفی نے سنانا شروع کیا شہریار کو اشعار، اور کہتے ہیں وہ میں تعجب سے دیکھتا رہا. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ اشعار کہاں سے پتہ چلے. میں نے یہ اشعار لکھے ہیں اور اپنے دفتر میں بند کر کے رکھ دیے ہیں، آج تک کہیں پڑھا نہیں ہے. تو آقا مرشد نجفی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں علی نے بلایا ہے اور تم نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے یہ اشعار پڑھے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے خدا کو علی کے ذریعے سے سمجھا ہے. تم نے مولا علی کے سامنے اشعار پڑھے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کب خواب دیکھا تھا. تو شہریار کا بیان یہ ہے کہ جو آیت اللہ مرشد نجفی نے مجھے دن بتایا اور یا رات بتلائی اور جو وقت بتلایا رات کا وقت، کہتے میں نے حساب کیا بے عین ہی وہی لمحہ تھا جب میں ان اشعار کو لکھ رہا تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے.
بعینہ وہی لمحہ تھا. دیکھیں جب کوئی خلوص کے ساتھ حیدر کرار کا ذکر کرے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم خود تمہیں بڑھا دیں گے، تمہاری استطاعت کو بڑھا دیں گے، تمہاری ظرفیت کو بڑھا دیں گے. بات واضح ہو رہی ہے. لہذا زندگی میں جو کام کریں آپ پہلے یہ دیکھیں کوئی اور راضی ہے یا نہیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ علی راضی ہے یا نہیں. سب سے زیادہ جو اہم عبادت بتلائی گئی ہے وہ عبادت یہ ہے کہ حتی نماز روزے سے زیادہ افضل کہ محبت کرو اللہ کے لیے، حب فی اللہ و بغض فی اللہ. محبت کرو اللہ کے لیے، بغض رکھو اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ خود بخود اس کا اظہار امیر المومنین سے ہے نا. وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضایتوں کا اظہار علی ابن ابی طالب سے. صحیح. تو جو کیجئے پہلے دیکھ لیجئے کہ علی مجھ سے راضی ہے یا نہیں. علی کے لیے دوستی رکھیں، علی کے لیے بغض رکھیں، سارے معاملات حل ہو جائیں گے. میں آپ حضرت قبلہ علامہ طالب دوری صاحب کے الفاظ ہوتے تھے کہ میں اپنے مانوس مجمع سے نامانوس مجمع تک بات پہنچا دوں. تو علی کے لیے محبت کرو، علی کے لیے دشمنی کرو. کل میں نے ایک بات کی تھی اور مجھے تقریباً اندازہ تھا کہ وہ پھر بہت دور تک چلی جائے گی، تو وہ اپنوں میں بھی گئی، کچھ ہمارے اور ساتھیوں میں بھی گئی. تو اس میں کہ جناب حضرت خضر والی مثال کہ خضر نبی تھے یا نہیں تھے، تو جب آپ دونوں فرقوں کا احترام کرتے ہیں، نبی ماننے والوں کا بھی، نبی نہ ماننے والوں کا بھی، تو اس پر تقریباً 99.9% نے تو اسے بہت قبول کیا. بعض نے یہ کہا کہ نا نہیں جناب، جب حضرت خضر کی نبوت کے لیے اس طرح سے ہے تو پھر علی کی خلافت کے لیے اس میں کیا بڑی پریشانی ہے کہ اگر کسی نے قبول کیا تھا، کسی نے قبول نہیں کیا، ان کے مقابلے پر آ گیا، تو آپ دونوں کا احترام رکھیں. اچھا اگر میں اس بات کو، جو کل مجھے بات کہنی تھی وہ کہہ چکا ہوں، اگر میں اس بات کو فیس ویلیو پر لے لوں نا، فور اے سیکنڈ فیس ویلیو پہ لے لیتا ہوں میں کہ ٹھیک ہے بھائی حضرت خضر کو جو نبی مانے ان کا بھی احترام کر لو اور جو نبی نہ مانے ان کا بھی احترام کرو، تو اختلاف کی بات کیا ہے؟ تو جتنا آپ حضرت خضر کے بارے میں کہہ رہے ہیں اتنا لیوریج ہمیں اصحاب کے بارے میں بھی تو دے دو. پتہ نہیں یار کیا یعنی اس پر آپ نے نعرہ حیدری تو کہا لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہوا. تو میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میں زیادہ آپ سے نہیں مانگ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ تو حضرت خضر نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو نبی مانے اس کا بھی احترام، جو نبی نہ مانے اس کا بھی احترام. تو آپ تو کسی کو نبی نہ مانے تب بھی محترم رہیں، اور ہم کسی کو صحابی نہ مانے تو ہم کافر ہو جائیں. واہ واہ واہ. بات تو ہے جب باب مدینۃ العلم سے ان کی بھیک نصیب ہوتی ہے نا تو پھر ایسے ہی نصیب ہوتی ہے. تو جی تو آپ ہم پر یہ اصرار کریں کہ ایک ایک کو مانو، جو علی کے مقابل پر ہے اس کو بھی مانو اور خود حضرت خضر کو بھی نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے. یہ تو ہم نہیں چلنے دیں گے اس طرح. بھائی فیصلہ تو ایک کر لیجئے. ٹھیک ہے. ایک ہمارے کوئی اور ساتھی ہوں گے، انہوں نے بڑے شاید طنز میں لکھا ہے، کیا لکھا کہ کیا تمہارا کوئی علی سے خونی رشتہ ہے کہ جو تم یہ باتیں کر رہے ہو. تو میں ان محترم کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی میری اوقات نہیں کہ میرا علی سے خونی رشتہ ہو. مجھے اگر علی اپنے کوچے کی خاک بھی قبول کر لینا تو میری اوقات سے اوپر ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے.
ہائے ہائے ہائے. تو دکھ درد کی کوئی حد نہیں یا علی مدد. جس کی ردیف ہے یا علی مدد، میرے ساتھ پڑھیں گے اسے. دکھ درد کی کوئی حد نہیں یا علی، حاسد کریں ہزار حسد. دکھ درد کی کوئی حد نہیں یا علی مدد، حاسد کریں ہزار حسد. کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن، ہے نا. کھانے لگی، اب میں خود پڑھتا ہوں. دنیا کھانے لگی ہے دل کو عقائد کی یہ گھٹن، دنیا میرے لیے ہے لحد یا علی مدد. اب جب صبح دیکھیں کوئی واٹس ایپ پہ کوئی اور تماشا ہے، فیس بک پہ کوئی اور تماشا ہے، کوئی کسی کو کیا لقب دے رہا ہے، کوئی کسی کو کیا لقب دے رہا ہے. اتنا زیادہ ججمنٹل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے سب کے بارے میں نہیں پوچھنے والا کہ اگر وہ بات اس نے کہی تھی تو تم نے کوئی رپلائی کیا تھا یا نہیں کیا تھا. کوئی واجب ہے کہ سب کو رپلائی کرنا؟ جو بات آپ اپنے دل میں رکھے، بات ضرور ختم ہو گئی بات. بھائی کوئی ایک اتھارٹی ہو، کوئی آیت اللہ ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی چاچے مامے بنتے رہیں گے. ضروری نہیں ہر بات پہ بولنا. کبھی چپ رہ جانا بھی عبادت ہے. آئے ہائے ہائے. غالباً شاید مولا علیہ السلام کا یہ کلام ہے. پوچھا کہ عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مولانا نے جواب دیا عقل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ وہاں بولتا ہے جہاں بولنا چاہیے، وہاں چپ ہو جاتا ہے جہاں چپ ہو جانا چاہیے. کبھی چپ ہو جانا بھی عقل کی ڈیفینیشن ہے. ہر جگہ بولنا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. تو دنیا میرے لیے ہے لحد یا علی مدد. پینڈیمک میں بہت سے مومنین بھی پریشان ہوئے. تمام انسانوں کے لیے دعا. اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در، اپنی معاشیات کا ضامن تیرا ہی در، میری طلب ہے تیری رسد. میری طلب ہے تیری رسد یا علی مدد. سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی. آیا یہ جملہ تھوڑا، پاپوش کہتے ہیں نالین کو. سدرا پہ بھی پہنچ جاؤ گے نا تو علی کی نالین کے نیچے رہو گے. ہاں، سدرا پہ جا کے بھی تیری پاپوش ہی ملی، تھک سا گیا شعور کا قد. یہ بات پہنچ رہی ہے بھائی. تھک سا گیا، شعور ختم ہو جائے گا. لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والنساء کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کم از کم 10 حوالے تو برادران سنت کتابوں میں موبائل میں سیو ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک بات کا حوالہ پیش کرتا رہوں. کہ غور کیجئے گا، اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سنی ہوئی حدیث ہے، تو سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے جن حساب کرنے لگے، سارے انسان لکھنے لگے. ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب. دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو شمار نہیں کی جا سکتی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. یہ اللہ کی نعمت شمار نہیں کی جا سکتی. سورہ ابراہیم میں بھی کہا، سورہ نحل میں بھی کہا. یہ علی کے فضائل شمار نہیں کیے جاتے. شمار نہیں کیے، کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے. کاؤنٹ سمجھنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. یہ رسول اللہ نے نہیں کہا کہ تم اگر سب مل کے جاؤ تو سمجھ نہیں سکتے. سمجھ اوقات کیا انسان کی کو سمجھ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کاؤنٹ نہیں کر سکتے. 1 2 3 4 5 6 کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کاؤنٹ نہیں کر سکتے. گنتی کروں میں تیرے فضائل کی کس طرح. ہائے ہائے ہائے. گنتی کروں میں تیرے فضائل کی کس طرح. تو ہے عظیم کم ہے عدد. عدد کم ہے. بس میرے ساتھ رہے گا. ایسا ازل سے عشق علی مل گیا مجھے، کہتا رہوں گا تابا ابد. بس گفتگو خلاصہ ہو گیا. زیادہ گرامی آیت اللہ العظمیٰ تک پہنچے تاکہ آپ کو وہ اللہ تک پہنچائیں. اور اس لیے تحت ولایت معصوم آنا یہ بنیاد ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، ورنہ ولایت شیطان میں رہیں گے. میں آپ سے اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنا کنٹری چینج کیا ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی اپورچونٹی کے لیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنا کنٹری چینج کیا ہے، اپنی ولایت کو چینج نہیں کیا ہے. صحیح. تو بعض مرتبہ ہوتا ہے ایسا کہ انسان، بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اگرچہ کہ
ظاہر سی بات ہے کہ ایران میں روضہ ہے امام رضا علیہ السلام، ایران سے مجھے بڑی محبت ہے، وہاں پر علماء ہیں، فقہاء ہیں، سب اپنے مقام پر، لیکن آپ کو پتہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ میں فلائی کر رہا تھا جب ایران میں طالب علم تھے، اور یہ منظر چونکہ سب نے دیکھا ہوا ہے، یہ کوئی میں تنزن نہیں کہہ رہا لیکن اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں. تو فلائی کر رہا تھا، تو جیسے ہی بہت سی خواتین تھیں، انہوں نے اپنا، آپ کو دیکھا ہوگا انہوں نے کہ اسکارف وغیرہ وہ اتار دیتی ہیں، صحیح. جیسے ایران سے نکلے تو انہوں نے اسکارف اتار دیا، کوئی اور فلائٹ تھی، دبئی کی تھی یا دوحہ کی تھی. تو ایک بزرگ تھے، وہ بھی ایرانی تھے، بڑے دیندار متدین، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ خانم ہاں، لیڈیز سے کہا آپ ایران سے باہر نکلی ہیں، اسلام سے باہر نہیں نکلی ہیں. آپ پاکستان انڈیا سے باہر نکلے ہیں، آپ علی کی ولایت سے باہر نہیں نکلے. بات پہنچ رہی ہے. اگر ہم نے اپنی ولایت کو، یعنی علی کی ولایت سے جو ہٹ جائے گا وہ تحت ولایت شیطان ہے. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر ذکر سنیں، اس پر آپ کے دل میں روحانی کیف آئے، آپ یا علی کہیں. اور ولایت کا مطلب یہ ہے جو کمپلیٹ میننگ ہے کہ علی میری زندگی میں داخل ہو جائے. ہائے ہائے، میری سماعتوں میں علی داخل ہو، میری بصارتوں میں علی داخل ہو، میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. کل میں نے مثال دی تھی، میں کون سا فنکشن کرتا ہوں گھر میں، کیا اس میں علی داخل ہے یا نہیں ہے؟ میری تقریب میں جہاں میں جاتا ہوں علی داخل ہے یا نہیں؟ میں آپ سے 10 بستہ ریکویسٹ کروں گا، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی اور آپ سے بھی. فرض کیجئے کہ جہاں پر کوئی ایسا اہتمام ہے جہاں پر شریعت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، مس گیدرنگ ہے، آپ ادب احترام سے کسی کو طنز نہ کریں، نیچا نہ دکھائیں، لیکن آپ اوائڈ کریں دل میں خلوص کے ساتھ، اصلاح کی نیت سے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، ورنہ یہ اور بڑا حرام ہوگا. آپ کریں، سب سے پہلے تو خود ہی اہتمام نہ کریں. آپ خود اپنے آپ کے لیے سوچئے گا. ہمارے استاد محترم تھے، قوم میں بڑی اچھی بات کہتے تھے اگر یہ دیکھنا ہو نا کہ امام زمان علیہ السلام مجھ سے راضی ہیں یا نہیں، تو ذرا یہ دیکھ لو کہ تمہاری اٹینڈنس امام زمانہ سے میچ کرتی ہے یا نہیں. یعنی جہاں تم بیٹھے ہوئے وہاں تم تو پریزنٹ ہو، وہاں امام زمان علیہ السلام کی بھی پریزنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر کوئی ایسی محفل ہے جہاں تم تو حاضر ہو، امام نہیں حاضر ہو نہیں سکتے وہاں پر، تو پھر تم کیوں وہاں حاضر ہو گے جہاں امام نہیں حاضر ہو سکتے؟ پورا دین آ گیا اس میں. یہ مل کے صلوات بھیجیں. آپ انشاءاللہ ایمان اور عمل صالح پڑھیں گے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، سورہ مریم کی میں نے آیت پڑھی ہے، گفتگو ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. سورہ مریم کی آیت نمبر 96 پڑھی آج میں نے سلام کلام میں. مولا علی کے لیے میں نے کتنی کہا تھا آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ 300 کم از کم، وہ جو ڈائریکٹ نازل ہوئی ہیں. باقی میں نے کہا پورا قرآن ہی کہیں نہ کہیں سے فضائل علی ابن ابی طالب پر منحصر ہے. تو ان میں سے ایک یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96. شاید یہ ایک نئے پہلو سے اس انداز سے بات نہ ہوئی ہو، میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں بات کو. آیت کا ترجمہ یہ ہے، اچھا آیت کا شان نزول یہ، رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے خدا سے کہ اے پروردگار لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت کو ایجاد کر دے. رسول اللہ دعا کرتے تھے. اس وقت اللہ نے آیت نازل کی. اللہ نے آیت نازل کی. آیت کا ترجمہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر ایک کے دل میں نہیں آئے گی. ہائے 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 ہائے. اگر تم با ایمان ہو اور عمل بھی صالح ہے، سیجعل لہم الرحمن ودا. آیت کا مطلب ہے کہ تو ان قریب، سیجعل یعنی ان نیئر فیوچر، ان قریب ہی، فوراً ہی، لہم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے ایک خاص محبت دل میں پیدا کر دے گا. یہ آیت کا ترجمہ ہے. رحمان ایک خاص محبت دل میں پیدا کرے گا. یہ مولا کائنات کی محبت کے لیے. ود ہے، محبت بھی نہیں، ودا اسی سے مودت ہے. مودت پیدا کر دے گا علی، کہ علی کی مودت. بات واضح ہو رہی؟ اگر ایمان اور عمل صالح پر ہے، آپ اور ہم مولا علی کی ولایت میں رہیں، یعنی مولا کائنات ہماری زندگی پر حاوی ہو، احاطہ رکھتے ہو، یہ ہے ولایت کا مطلب. بات واضح ہو رہی؟ ایک آیت اللہ خنساری تھے، بہت بزرگ عالم. تو آیت اللہ خنساری اور بھی گزرے ہیں، میرے خیال میں شاید یہ تہران والے جو مجتہد تھے. تو ان کے پاس 2 افراد آئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی ہے جو بالکل ہی عادتوں میں بگڑ گیا ہے، حتیٰ یہ کہ خدا نخواستہ شراب نوشی بھی کرتا ہے، کچھ گلیوں میں ایسے کام کرتا ہے، کبھی چاقو نکال لیتا ہے، کبھی اس کا کام بڑا، ہم اسے سمجھا کے تھک گئے، مان نہیں رہا بات. تو آپ کے پاس لے آئیں، آپ مجتہد ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے تو آپ کا اثر ہو جائے گا.
انہوں نے کہا کہ دیکھو جیسی تم نے اس کی حالت بتلائی ہے نا مجھے، وہ میری بات سے بھی ٹھیک نہیں ہونے والا شاید۔ ایک نسخہ بتا رہا ہوں، وہ کر لو، اگر وہ ہو گیا پورا تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ تو پھر اس کی ہدایت ہم تو نہیں کر سکتے، پھر اللہ جانے۔ کہا حضور بتلائیے۔ کسی طریقے سے بھی اسے لے کر کربلا پہنچا، اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ کہ اس وقت جیسی یہ زندگی گزار رہا ہے نا، یہ اہل بیت کی ولایت سے نکل کر شیطان کی ولایت میں آیا ہوا ہے، اسے لے کے جاؤ۔ یا اپنی زندگی میں روٹین بنائی ہوئی، پینڈیمک تو پاسبل نہیں ہے اس وقت، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنی سیونگز میں سے کچھ نہ کچھ آپ حصہ رکھیں۔ میں نے پہلے بھی کہا اس بات کو کہ مجھ جیسے ایک خاکسار کی 100 تقریریں ایک طرف، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے سامنے زری پر آپ ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کہیں گے السلام علیک یا ابا عبداللہ، وہ ایک طرف۔ آپ اپنے روٹین میں رکھیں اسے، جو کر سکتے ہیں ہر سال جائیں، کوئی سال مس نہ کریں، بچوں کے ساتھ جائیں، اسے پابندی سے رکھیں، اس کا اتنا روحانی اثر ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جائیں مولا علی السلام کے بعد یہاں بیٹھ کر وہ کام کے جو کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر کے ہم کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر ہو جاتا ہے، کوئی تبلیغ، کوئی مولا علیہ السلام کا ذکر، لیکن جب آپ وہاں پہنچیں گے فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، نجف اشرف کے باہر آیت لکھی ہوئی ہے نہیں، اپنے نالین کو اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے تھے نا تو آیت نازل ہوئی تھی نا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اپنے نالین کو اتار دو تو مقدس وادی میں ہو، وہ آیت باہر لکھی ہوئی۔ اس کا ایک معنوی پہلو بھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، یہ ظاہری چپل فقط نہ اتارو، جو دل کی گندگی میل ہے نا اتارو۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، تم علی کے مقدس وادی میں ہو۔ ہاں جی، عثمانی بادشاہ کا واقعہ بھی ہے، وہ میں نے چونکہ پہلے پڑھا ہوا ہے اور آپ تک شاید پہنچا ہوا ہوگا، اس طرف جاؤں گا نہیں۔ تو چلیں، مجھے ایسا لگا کہ بعض یوتھ مجھے گھور رہے ہیں، ان کو شاید تو میں جلدی جلدی کہہ دیتا ہوں کہ ایک عثمانی بادشاہ تھا جو گزر رہا تھا نجف کی سرزمین سے، اور اس کا ایک وزیر تھا۔ تو اس بادشاہ نے مولا علی کا گنبد دور سے دیکھا تو اپنی سواری سے اتر آیا، پیدل چلنے لگا علی کے احترام میں، اگرچہ کہ علی کو امام نہیں مانتا تھا لیکن علی کے احترام میں پیدل چلنے لگا۔ تو وزیر جو تھا اسے تکلیف ہوئی، اس نے کہا کہ علی تو نقل کفر نہ بادشاہ، علی تو مردہ بادشاہ ہیں، وہ تو گھر چلے گئے نعوذ باللہ، آپ زندہ ہیں تو آپ کی زیادہ حیثیت ہے، آپ اس کے لیے نعوذ باللہ کیوں اتر رہے ہیں اپنی سواری سے؟ تو کہتے نہیں ان کا احترام بہت ہے۔ کہا نہیں آپ کے ذہن کا وہم ہے، دوبارہ بیٹھ جائیں گھوڑے پہ۔ تو نے کہا نہیں میں ایسا کرتا ہوں، استخارہ دیکھ لیتا ہوں، قرآن سے جو جواب آ جائے گا اس پر عمل کر لوں گا، اچھا جواب آ جائے گا تو ایسے چلتا رہوں گا، برا آئے گا تو بیٹھ جاؤں گا۔ تو آیت کھولی، جیسے قرآن کو کھولا تو استخارے میں آیت نکلی فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ ارے یار کیا ہو گیا؟ اے موسیٰ نالین اتارو، تم مقدس وادی میں موجود ہو۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا پہلے تو پیدل چل رہا تھا، اب علی کا حکم آ گیا، نالین اتار کے آؤ میرے پاس۔ بات پہنچ گئی؟ تو اس لیے جائیے وہاں پر، وہاں جا کر جو روحانی اثر ہے وہ کہیں نہیں۔ خیر بات جو میسج تھا وہ پہنچ گیا۔ آیت اللہ خنساری نے کہا اسے لے کے جاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے، اب وہ ہنسی مذاق، اس نے کہا کربلا کون سے کربلا؟ کہتے کسی طریقے سے ہم زبردستی کوئی پلان بنا کے لے گئے اسے، راستے بھر شور شرابہ کرتا رہا، ہنسی مذاق، کوئی سیریس نہیں ہو رہا۔ آیت اللہ خنساری نے پتہ کیا کہا تھا؟ کہ اسے کربلا لے کے جاؤ، اس کی عادت اتنی بگڑ چکی ہے دیکھتے رہنا بس میں، اگر حسین کی زری کے سامنے پہنچ کر آنسو بہنے لگے نا، اس کا مطلب ہے کہ اب تک حسین کی ولایت میں ہے، ہاں ابھی نور حسین ہے اس کے دل میں۔ کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے جب پہنچے وہاں پر گنبد نظر آیا نا تو چپ ہو گیا، وہ ہو جاتی ہے ہیبت طاری ہو جاتی ہے، چپ ہو گیا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا، حرم کے صحن میں پہنچا، سر جھکا لیا، بڑھ رہا تھا آگے، زری کے پاس پہنچا۔ یہ واپس آئے تھے کچھ مہینوں بعد بتلانے کے لیے۔ کہتے ہیں زری کے پاس جب وہ پہنچا نا تو زار و قطار، رو نہیں رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا۔ تو آیت اللہ خنساری نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک عمل چاہے
کسی گناہ میں پڑ گیا تھا لیکن حسین کی ولایت میں ابھی بارگاہ سے نکالا نہیں ہو حسین نے اسے. یہ آغا فاطمی نیا کا بھی جملہ تھا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو اتنے گناہوں کے بعد بھی کیا تمہارے جو تمہاری وجود کی جو حیثیت ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کوئی عزت بچی ہے یا نہیں. ابھی شب قدر کے اعمال کریں گے نا, تو پروردگار کوئی عزت میری بچی ہے تیری بارگاہ میں یا نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اپنے دل میں دیکھو کہ حسین کی ماں کی محبت تمہارے دل میں بچی ہے یا نہیں. اگر وہ محبت ہے تمہارے دل میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا ابھی. صحیح ہے, یہ علامتیں ہیں, اسی کو تو وجہ اللہ کہتے ہیں. اور کیا ہے بات واضح ہو رہی ہے. تو آگے خساری نے کہا لے آنا میرے پاس. انہوں نے کہا کہ اب لانے کی ضرورت نہیں رہی, وہ سب کچھ چھوڑ دیا, اس نے سب کچھ غلط کام چھوڑ دیا, بس وہاں روتا رہا. تو ہم نے اسے جا کر کہا کہ حسین نے تمہیں اتنی توفیق عطا کی کہ تم ذریعہ حسین کو دیکھ کر رو رہے ہو, تو اب کیوں نہ مکمل اب عبداللہ علیہ السلام کی ولایت کے تحت زندگی گزارو. سب کچھ چھوڑ دیا. نام اس کا اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ بعد میں جا کر ایک بہت بڑا شہید بنا ہو. صحیح ہے, جسے حسین جسے مولا علی اپنی طرف بلانا چاہے. بات ہو رہی ہے. الحمدللہ یہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے کہ آپ ورکنگ ڈے ہے, آج کل ورکنگ ڈے اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. کیا مطلب علی ابن ابی طالب کی ولایت میں ہیں, لہٰذا انہوں نے توفیق عطا کی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو عزیزان گرامی بات میں آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہوں اور تھوڑا سا مصائب بھی پڑھنے, اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اس راہ پہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, میں ہر تقریباً مرکزی مجلس میں بات کہتا ہوں, آج بھی کہہ بغیر نہیں گزروں گا. ایک بات کا پوائنٹ کا اضافہ کر دوں گا, بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے امیر المومنین کی ولایت پر رہیں, بچے کو مدرسے سے جوڑ کے رکھیں. ہمارا ایک شب جمعہ کا درس ہوتا ہے, اس میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں, کچھ نہیں آ پاتی ہیں, کچھ میں نہیں کہہ پاتا ہوں, کچھ کہہ پاتا ہوں. ہر بات, ہر شرعی مسئلہ, ہر تفصیل آدھے گھنٹے کی تقریر میں تھوڑی آ سکتی ہے. اس کے لیے واجب ہے, لازم ہے, تاکہ آپ کا بچہ صحیح سیکھے کہ وضو کیسے کرنا ہے, مجھے صحیح نماز کیسے پڑھنی ہے, مجھے غسل کیسے کرنا. فقط یہ نماز وضو غسل نہیں ہے. آپ مدرسے کے بچوں سے ماشاءاللہ پوچھئے گا, شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ سے زیادہ ہسٹری کی ڈیٹیل کو جانتے ہوں, کیونکہ وہ پڑھتے ہیں وہاں پر ہسٹری. آپ ماں باپ سے پوچھ لیجئے جن کے بچے جاتے ہیں. ہمیں تو ماں باپ کہتے ہیں نا کہ وہاں صاحب ابھی تو میں نے ایک بات کہی تھی, وہ تو پوری جنگ جمل سنانا شروع ہو گیا مجھے. تو جنگ جمل کہاں سے اس کو پتا چلی؟ میں تو ممبر سے پڑھ نہیں سکتا. میں پڑھ سکتا ہوں کیا؟ کیمرہ بند کر کے پڑھوں. لیڈیز میں شامت آ جائے گی, لیکن چونکہ یہاں سے لائیو ہو رہا ہے, میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں واقعی میں یہاں سے نہیں کہہ سکتا نا, تو کیا بچے کو نہیں سکھائیں گے؟ آپ کو کس نے سکھائی تھی؟ آپ کو آپ کے ماں باپ نے بتائی تھی. آپ مجلس میں, آپ جب چھوٹے تھے تو ہم جب چھوٹے تھے تو ماں باپ لے کے جاتے تھے, بچوں کو اپنے ساتھ بھی بٹھائیں. ابھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ مولانا صاحب آپ خود وہ کیجئے جس پر آپ خود عمل کرتے ہیں. میں ممبر پر ہوتا تو میں اپنے بچے کو ساتھ بٹھا نہیں سکتا میرے بھائی. اگر آپ میرے بچے کو کہیں دیکھ لیں تو اس پہ آپ مجھے تو, لیکن ہماری کوشش آپ ساتھ بٹھائیں. کیوں؟ چاہے بچے کو اتنا سمجھ میں نہ آ رہا ہو. جب ہم جاتے تھے ماں باپ کے ساتھ تو ہمیں کیا پوری بات سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی؟ اتنی گاڑی اردو ہوتی تھی اس وقت. تو آج تو پھر اردو آسان ہو گئی ہے, سمجھ ہی نہیں آتا تھا, لیکن مزاج بنا. نعرہ حیدری کہنے کے لیے آواز کھلی, یا علی کہنے کے لیے دل بڑھا. جزاک اللہ. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں چند لمحے بھی پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا. جو آواز کی میری کیفیت تھی ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں, اور پچھلے 24 گھنٹے میں شاید 1 گھنٹہ میں سو پایا ہوں. تو اس ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عمران صاحب بڑے شفقت فرماتے ہیں, انہوں نے بہت خوبصورت تبصرہ بھی کیا اس پر. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ جن کی مجلسیں پڑھ رہے ہیں وہ کبھی سوئے نہیں تھے نا زندگی میں. ہائے ہائے ہائے. تو میں نے کہا اس قابل ہے کہ اسے ممبر سے کوٹ کیا جائے. علی ایک ہی رات ایسے سوئے تھے کہ ساری مرضیاں خرید لی تھی علی.
ہائے ہائے بھائی، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ جان کے خطرے پہ کون رو رہا تھا؟ یہ وہی بات ہے جو مدرسے میں سیکھو گے، یہاں سے نہیں میں بول سکتا۔ اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو ہائے ہائے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ ہر فہم سے بالا ہے، یہ حق کا ولی ہے، بھائی سوئے تو محمد ہے، جاگے تو ہے نا۔ وعجل فرجهم، تو اپنے بچوں خدا را بھیجیں۔ 400 سے زیادہ الحمدللہ اسٹوڈنٹس اس وقت ہیں مدرسے میں، 400 ابو پاکستان سوسائٹی وکٹوریہ کے مدرسے میں، اور بھی ماشاءاللہ مدرسے ماشاءاللہ، جہاں کہیں جو خلوص کے ساتھ دین اہل بیت کی خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بزار گرامی، تو ماشاءاللہ یہ قابل ایک شکر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بچوں کی اسٹرینتھ دی ہے، اتنی بڑی مینجمنٹ ہے، 50 سے زیادہ افراد کی ٹیم ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے۔ 400 افراد کو سنبھالنا بچوں کو آسان کام ہے، پورا اسکول ہے یہ۔ تو آپ کا بچہ اگر نہیں جا رہا ضرور بھیجیں۔ دوسرا، ساتھ میں اناؤنسمنٹ اس بار جوڑ رہا ہوں اس لیے کہ ماشاءاللہ اس میں بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ PSYG، بچہ جب مدرسے سے باہر نکل جاتا ہے تقریباً 15 سال اس کی ایج ہوتی ہے، تو وہ بڑی کریٹیکل ایج ہوتی ہے، وہیں سے تو پھر دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر وہ یونیورسٹی جا رہا ہے، ہر قسم کا ماحول دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ تو پہلے سے بھی ایک سسٹم تھا، اس میں لوگ محنت بھی کر رہے تھے، اب انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا۔ یوتھ جو 16-17 سال سے اوپر ہیں، کم از کم 20-22 سال تک کے جو یوتھ ہیں، ان کے لیے بھی فورٹ نائٹلی پروگرام PSV میں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اور مینیجڈ وے میں ہوگا اور اچھی طریقے سے ہوگا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے اچھا ہو رہا ہے بہت، اس لیے میں یہاں اعلان کر رہا ہوں کہ اس میں گرلز اور بوائز ہوں، دونوں کا سیپریٹ ہوتا ہے پروگرام۔ اس میں ان کے لیے لرننگ ایکٹیویٹیز بھی ہیں، ان کے لیے فن ایکٹیویٹیز بھی ہیں، وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سیم ایج گروپ ہوتا ہے، تم کون سی یونیورسٹی میں، ہم کون سی یونیورسٹی میں، کیا سبجیکٹ پڑھ رہے ہو، کیا نہیں پڑھ رہے۔ اگر یقین یعنی اس سے کچھ اور ملے نہ ملے، فقط آپ کے بچے کی دوستی اپنے مومن بچوں سے ہو جائے نا، بہت ہے بس۔ یہاں پر کتنے ایسے بچے ہیں ماشاءاللہ جن کے ماں باپ نے صرف ایک بنیادی کام کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا، مجھے جانتا ہوں میں احسن ماشاءاللہ بڑا لائق بچہ، تو انہوں نے مجھے بتایا، اور بھی ماشاءاللہ یہاں پر ماں باپ نے بڑی اچھی تربیتیں کی ہیں۔ میں نے کہا ہمارے ماں باپ نے ایک پابندی لگائی تھی کہ بیٹا جس کے ساتھ جانا ہو، جس کے ساتھ آنا ہو، ہمیں اس کے ساتھ تمہاری دوستی چاہیے، آنا جانا جو ہمیں امام بارگاہ میں نظر آتا ہے، وہ بچہ، اس کے ساتھ تم جاؤ، کہیں پر تمہیں آؤٹنگ پہ جانا ہے، ہوتا ہے یوتھ ہے، اس کو شوق ہے، آپ سے روک نہیں سکتے، وہ جم بھی جائے گا، وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں بھی جائے گا، وہ فن ایکٹیویٹیز کے لیے بھی جائے گا، وہ جاگنگ کے لیے بھی جائے گا، لیکن بیٹا ہماری شرط یہ کہ آپ نے جانا اس بچے کے ساتھ ہے جو مجھے امام بارگاہ میں نظر آتا ہے، بس یہ ایک شرط آپ لگا دیں، خود بخود فلٹر ہے، یہ پروکسی ہوتی ہے نا، صحیح ہے، انما ہے انما، غیر اندر آ نہیں سکتا، اپنا باہر جا نہیں سکتا۔ وہ انما کے ماننے والے ہو نا تو یہ مثال دوں گا، اب میں تو اس طرح سے بات کرتا ہوں بھائی۔ تو یہ PSYG یوتھ کو بھیجیں، یعنی تقریباً جب وہ 15-16 سال کا ہو چکا ہے، اب وہ مدرسے سے فری ہو گیا ہے، اب اس کو PSYG میں آنا چاہیے، اور جب 20-21 سال کا ہو جائے تو اس کی شادی ہو جانی چاہیے، یہ بھی ضرور یاد رکھیں، صحیح ہے۔ اب شب شہادت میں اس پہ زیادہ بات تو نہیں کروں گا، لیکن یہ میسج ضروری ہے، بہت اتنا ہی امپورٹنٹ ہے یہ۔ بہرحال پتہ نہیں میں اس پہ کہوں یا نہ کہوں، آئی تھنک یہ جو میں نے ایج کہی ہے گرلز کے لیے تو تھوڑا اس سے پہلے، آئی پرسنلی فیل، باقی آپ کا اختیار ہے، آپ خود بہتر سمجھتے ہیں، اور اس سے زیادہ لیٹ خود بخود شیطان کو دعوت دے رہے ہیں، اب کیا کہوں اور جی۔ تو اس کام کے لیے بھی کچھ لوگوں کو اٹھنا چاہیے، اب میں کیا کہوں، کتنے جوان ہیں جو ہم سے آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی اہتمام، ظاہر ہے کوئی سسٹم باقاعدہ اس طرح سے نہیں بنا ہوا، یا کم از کم میری انفارمیشن میں نہیں ہے، شاید ایک بنا ہوا، اگر میں نے جو جب بہت اتنا ضروری شرعی کام ہے کہ جس کی حد نہیں، قرآن کا حکم ہے کہ صالح
مرد اور عورتیں ان کا آپس میں نکاح کرا. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تم فکر نہ کرو، اگر فقیر بھی ہوں گے اللہ اپنے فضل سے غنی بنا دیں گے. یہ کام کرنے والے ہیں عزیزان کرام. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اندازہ انشاءاللہ کہ اس مجلس سے آواز میلبرن میں بہت دور تک جاتی ہے اور بہت سے مومنین تک جاتی ہے ماشاءاللہ. تو اسے جوڑ کے رکھیں. ایک آخری گزارش، والنٹیئرز کا بے پناہ مشکور ہوں جنہوں نے آج بارش سخت ترین حالات میں ویدر میں وہ باہر بیچارے کھڑے رہتے ہیں. مجھ سے کسی نے کہا کیا ان کے لیے یہی ظلم کم ہے کہ بیچاروں کو افطار پہ بس اوقات سموسے بھی نہیں مل پاتے، جو ہماری لینگویج میں کہا جائے تو یہی بہت بڑا ظلم ہے شاید. تو افطار بھی ان کا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ملا تو کبھی کچھ نہیں ملا. لیکن والنٹیئرز چاہے یہاں ہو چاہے پی ایس وی میں ہو، واقعی سلام ہے آپ کو، واقعی سلام ہے. سبحان اللہ. آپ کی دل سے قدر کرتے ہیں جناب رضا حسین بھائی ہیں، ان کی جو پوری ٹیم ہے، اور بھی لوگ ہیں. مجھے معذرت اگر میں کسی کا نام نہ لے پاؤں یا بھول جاؤں. اور ایک آخری یہ بھی دس بستہ گزارش کر دوں، کسی کو اختیار نہیں ہے مولا علی کی ولایت یا مولائیت یا مولائی ہونے پر کاپی رائٹ رکھنے کا. بات ہو رہی ہے یار، اس پہ ایک صلوات کا تو بنتا ہے میرا. ایک خاص طرح سے ماتم کرتا ہے، وہ اپنی طرح سے اظہار کرتا ہے، اس کی ولایت کا اظہار وہ ہے. آپ کوئی اور کمیونٹی خدمت کرتے ہیں، آپ اپنی طرح سے اظہار کرتے ہیں. سب احترام کریں ایک دوسرے کا، باہمی احترام رہے گا انشاءاللہ. ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، ایک دوسرے کو کاٹنے والے نہیں ہوں گے. صحیح ہے، ٹونٹ کرنے والے نہیں ہوں گے. سوشل میڈیا اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر کے معاملات کو پھر باہر نکالیں. جو میلے کپڑے ہوتے ہیں نا گھر کے اندر دھوئے جاتے ہیں، گھر کے باہر نہیں دھوئے جاتے. سڑکوں سوچ سمجھ کے بات ہونی چاہیے کہ کون سی بات جا رہی ہے، کہاں اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کوئی زیادہ ڈوز تو نہیں ہو کیا کوئی ہیوی؟ ٹھیک ہے کل ہاں اتنی ضروری ہے. اللہ بس گرامی یہ 6-7 نقطے ہو گئے. انشاءاللہ آپ بعد میں اس کو سنیے گا بھی، اور اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی انشاءاللہ. ان امرنا صعب مستصعب. مولا نے فرمایا تھا کہ ہمارے جو فضائل ہیں نا وہ صعب سخت بھی ہیں، مستصعب حاصل کرنا بھی انہیں سخت ہے، ہر ایک کے دل میں آتے نہیں. لا یتحملو، آپ کے کام کے دل سنا رہا ہوں، لا یتحملو، کوئی اس کو تحمل نہیں کر سکتا، الا نبی مرسل او ملک مقرب او مؤمن امتحن اللہ قلبہ فی الایمان. ہمارے فضائل ایسے سخت ہیں کہ کوئی اس کو تحمل نہیں کر سکتا سوائے نبی مرسل کے، سوائے ملک مقرب کے، یا اس مومن کے کہ جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا. آپ کو کس کیٹیگری میں رکھا ہے مولا نے؟ اللہ اکبر، کس مقام میں رکھا ہے؟ اللہ واجل فرجہم. بس اسی لیے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ نبی مرسل تھے، نہ ملک مقرب تھے، نہ کوئی ایسے مومن تھے کہ جن کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہو. سامنے دیکھتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. علی کے علم کو دیکھتے تھے، علی کی قضاوت، کہتے تھے اقضاکم علی، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں. کتنے واقعات ہیں ایسے، سب کو یاد ہے، میں کیا ممبر سے سناؤں، وقت مصائب کا آ رہا ہے، کہ آئے کسی پر غلط حد جاری کر دی، کسی کو غلط قتل کا حکم دے دیا، کسی پر زنا کی نعوذ باللہ غلط حد جاری کر دی. بعد میں علی آئے، عزت کو بچایا، نفس کو بچایا، اور وہاں پر کہتے تھے لولا علی لہلک فلان، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ بھی خوش فہمی ہے کہ اب تک ہلاک نہیں ہوئے. یار ذرا مزاج بنا لینا، میں ساتھ ہو جاتا
اس پر مجھے اعتراض ہے. ہائے ہائے ہائے, مجھے وہ عقل کا اندھا نظر نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا, آخری مصرع کہہ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر, جس کے دل میں جتنا, مجھے وہ عقل کا اندھا نظر نہیں آتا جسے غدیر کا مولا قضاوت میں ہے اعلیٰ سمجھ میں آتا ہے, خلافت میں ہو پہلا سمجھ نہیں آتا. مل کے جی یولی بس, قضاوت میں ہے اعلیٰ سمجھ میں آتا ہے, خلافت میں ہے پہلا, کیونکہ صعب مستصعب, یہ ہضم کرنا مشکل ہے. الا نبی مرسل, یا نبی مرسل کو سمجھ میں آئے گا, یا ملک مقرب کو, یا وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا. سبحان اللہ. کس کس پہلو پہ بات کروں زان گرامی, پتہ نہیں کیا کچھ دل میں آتا رہتا ہے, کہتا چلا جاؤں کل, لیکن چونکہ وعدہ بھی کر چکا ہوں, کل 1 گھنٹہ 20 منٹ کی گفتگو ہو گئی تھی, لیکن بہرحال آپ جس طرح سن رہے تھے, آپ کے چہرے مجھے بتلا دیتے ہیں, اور جیسے ہی کچھ سوئچ آف ہونے لگے تو میں بند کر دیتا ہوں, لیکن وہ سوئچ آف ہوتے نہیں ہیں ماشاءاللہ سے, تو اس لیے یہاں سے بھی کرنٹ چلتا رہتا ہے. تو عزیزان گرامی, اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. ایک بات دل میں آ رہی تھی, وہ کہہ ہی دوں, جو میں کہا نا دل میں آ رہی تھی بات, وہ کل کے لیے جب خطیب کو سلسلے وار گفتگو کر رہا ہوں نا, تو اس کے دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ چلو بات کو روک لو, کل پڑھ دینا, کل کے لیے کام آئے گی. لیکن یقین فرمائیے گا, شاید کبھی کوئی ایسا ہو گیا ہو تو میں بڑا بول نہیں بولتا, لیکن یقین فرمائیے گا کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی مولا نے بات دل میں رکھی اور میں نے بخل کی وجہ سے روک کے رکھا ہو. نہ, وقت کی تنگی کبھی بات الگ ہوتی ہے, لیکن بخل کی وجہ سے روک دیا ہو کہ کل بتاؤں گا. جس علی نے آج دیا وہ کل نہیں دیں گے کیا؟ جس نے آج دیا وہ کل نہیں دیں گے کیا؟ ہاں, ارے میرے مولا کی شان یہ دیکھیں, ہر دعوے کو رد کرنا آسان ہے سوائے ایک دعوے کے. ہر دعوے کو رد کرنا یعنی ہر دعوے کو رد کرنا بہت مشکل ہے سوائے ایک دعوے کے. مثلا کیا, اگر میں استغفر اللہ ربی واتوب علیہ مثال دے رہا ہوں, میں کہوں آپ سے میں نے زندگی میں کبھی کوئی نماز شب قضا نہیں کی, دعویٰ کر رہا ہوں, جھٹلا کے بتا دو مجھے, رد کر سکتے نہیں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو دعویٰ کر رہا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب علیہ, میں کہوں کہ میں نے آج تک 10,000 لوگوں کی مدد کی ہے, رد کر کے بتا دو. دعویٰ ہے لیکن رد نہیں کر سکتے آپ. لیکن اگر میں یہ دعویٰ کروں نا کہ مجھے دنیا کی ہر شے پتہ ہے, ہائے بات پہنچی نا, تو 1 منٹ میں مجھے رد کر دیں گے آپ؟ کیسے؟ کوئی مشکل سوال کر لیں گے, مجھے آئے گا نہیں. اسی خاطر ہے کہ کوئی نہ کہہ سکا سلونی. ہاں, دعویٰ علی نے کوئی اور دعویٰ نہیں کیا, اصل یہ دعویٰ کیا, رد کر سے تو کرو نا. ایک عبادت اور ہے, ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں ریاکاری ممکن ہے, لیکن میدان جنگ میں جہاں جان کا خطرہ ہو نا, وہاں ریاکاری ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ جان سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. نماز پڑھا ہوں ریاکاری سے, روزہ رکھوں کسی کو بتا کے رکھوں, چیریٹی تم بتا کے کروں, یہ ریاکاری ہو سکتی ہے. جہاں میری جان کو خطرہ ہو نا, وہاں ریاکاری نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ریاکاری دکھانے کے چکر میں, اس لیے بڑے بڑے بزرگ گزرے جو کہتے تھے کہ نماز کا مزہ علی کے پیچھے ہے اور کھانے کا مزہ. یہ خود چونکہ بات میڈیا پہ کوٹ کر دی گئی, مجھے تو تعجب ہوا کہ جس بات کو ہم عجیب سمجھتے تھے وہ فخر میں بیان کر رہے تھے. کمال ہو گیا یار. ایک چیز چھوڑ دی انہوں نے, میں پوری کر دوں. ہسٹری میں ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے, نماز پڑھنے کا مزہ علی کے پیچھے, کھانا کھانے کا مزہ معاویہ کے ساتھ ہے, جنگ دیکھنے کا مزہ پہاڑ کے اوپر سے ہے, نہ یہاں سے خطرہ ہو نہ وہاں سے خطرہ ہو. حیدر کہہ رہا تھا.
کیونکہ میدان جنگ میں اگر ہو تو کسی طرف سے بھی ہو خطرہ موجود ہے. تو جو بھاگنے میں سپیڈ رکھتے تھے وہ آ جاتے تھے میدان جنگ میں کہ چلو نکل جائیں گے. جو نہیں رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم پہاڑ کے اوپر سے دیکھیں گے, ادھر سے بھی مزے لو ادھر سے بھی. تو یہ تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے, میں نے خطابتاً نہیں کہا کہ بڑھا کے کہہ دیا ہو. جنگ دیکھنے کا مزہ پہاڑ کے اوپر سے, دونوں سائڈ کو دیکھتے رہو. وہ جو کہا نا کسی نے کہ ایک بات کہی تو ایک صاحب نے کہا واہ سبحان اللہ, بہت اچھی بات کہی. کوئی اور صاحب آئے, انہوں نے اس کے بالکل برعکس بات کہی. تو پہلے صاحب کو کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, دوسرے سے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور جب تیسرے نے کہا یہ دونوں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں, کیسے دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہوتے ہیں کچھ اتنا. تو بھائی یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں, حق کے معاملے میں نیوٹرلٹی کچھ نہیں ہوتی ہے. حق کے معاملے میں نیوٹرل ہونا اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور باطل کا ساتھ دینا. حق نظر آئے تو اتنی جرأت کرو کہ حق کے ساتھ رہو. ہاں کمپرومائز تو کرنا پڑے گا کچھ, لیکن ساتھ رہو بس. تو ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے, میدان جنگ میں جان کا خطرہ ہے. اسی خاطر ہے کہ مسجد کے صوفی بہت مل گئے, میدان کا مجاہد سوائے علی کے کوئی نہ ملا. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا, میڈلز نہیں ہوتے تھے فوجیوں کے. آج تو میڈلز ہوتے ہیں نا, رینکس ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. کرنل ہے, پھر اس کے بعد آئی تھنک میجر ہے, اس کے بعد میجر جنرل ہے, بریگیڈیئر ہے, لیفٹیننٹ کرنل ہے, اس کے بعد اس طرح سے آخر میں جنرل ہے آئی تھنک. یہ الگ الگ سٹارز ہوتے ہیں انڈیا پاکستان میں. اس زمانے میں سٹارز کیا ہوتے تھے؟ زخم, جتنے بدن پہ زخم ہے نا وہ اس کے میڈل ہوتے تھے. اس کے جسم پر زخم اتنے, اس کا مطلب ہے کہ میدان جنگ میں رہتا ہے, سائڈ پہ نہیں بیٹھا رہتا. ہاں جی, تھے علی بن ابی طالب کے جسم پر بہرحال زخم تھے, اس لیے کہ بہرحال وار ہوتا تھا. اب یہ بھی شاید اللہ کی مصلحت رہی ہوگی اس میں, کوئی میں اس میں کیا تبصرہ کروں. ہاں تاکہ یہ فضیلت بھی علی بن ابی طالب کے حصے میں آئے, کسی اور کے حصے میں نہ جائے. تو بہرحال زخم ہوتے تھے ان کے جسم پر, لیکن اتنا ضرور ہے کہ علی کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہیں, اور علی نے کبھی میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیا نہیں. پیچھا نہیں کیا, جو جا رہا جانے دیا. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ جو نشان تھے نا وہ مولا علی علیہ السلام کے جسم مطہر پر تھے, اور علی کے جسم پر فقط جنگ کی زخم کے نشان نہیں تھے. جب مولا حسن مجتبیٰ غسل دے رہے تھے نا اپنے بابا کو, تو علی کے پشت پر ان بوریوں کے نشان بھی تھے جو علی رات کی تاریکی میں اپنے پشت پر رکھ کر یتیموں کو تقسیم کرنے جایا کرتا تھا. اللہ خدا کی قسم معجزہ ہے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لہذا کوفہ کے یتیم بچے 3 دن سے بڑے رو رہے تھے, ہمیں کھانا کھلانے والا آیا نہیں, ہمیں روٹی دینے والا آیا نہیں. اللہ اکبر. جب ایک روایت ملتی ہے بظاہر شاید امام زین العابدین السلام کے لیے, لیکن شاید جو ذہن میں آ رہا ہے مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی ہے, کم سے کم سے ملتا جلتا واقعہ, کہ جب مولا علی پہنچتے تھے تو بتاتے تو تھے نہیں کہ میں کون ہوں. غذا رکھتے تھے, آگے بڑھتے تھے. کہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسے عالی شان لوگوں کے گھر ہوتے ہوں گے؟ عالی شان چھوڑ دیجیے, عام سے بھی گھر نہ, بیچارے بیابانوں میں, جھگیوں میں, جھونپڑیوں میں ایسے رہتے تھے نا لوگ. تو علی جاتے تھے اس جھونپڑی کے باہر, اس کے احاطے پہ اس کے دروازے میں رکھ دیا, روٹی کا ٹکڑا رکھا, سالن رکھا, آگے بڑھے, پھر رکھا. تو کبھی کوئی کہتا تھا کہ مولا کو کہ مولا بتلا تو دیں کہ آپ ہیں, یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے, بتلائیں تو صحیح کہ آپ رکھ رہے ہیں یہ. اور علی کہتے تھے کہ جس کی خاطر رکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, کاش علی سے خلوص سیکھ سکے. سبحان اللہ, جس کی خاطر رکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. مجھے ایک میرے جوان ساتھی نے بھی کہا, اور مجھے اچھا لگا کہ آہستہ آہستہ ماشاء اللہ یہ شعور بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب جب آپ مصائب کا ذکر کریں نا تو علی کی غربت کا ذکر بھی ضرور کیجیے گا. علی فقط تلوار کے مظلوم نہیں, علی کی غربت جانتے ہو کتنی زیادہ ہے. علی اتنے غریب تھے, رسول اللہ کی وفات کے بعد کوئی علی کو سلام کرنے والا نہیں تھا. ہائے ہائے ہائے, سیدہ ٹوٹے ہوئی پسلیوں کے ساتھ اٹھتی تھی, دروازے پر آتی تھی. علی کہتے تھے اے بی بی آپ نے زحمت فرمائی, کہا یا ابو الحسن میں نے سنا ہے آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا. علی کہتے تھے اے سید اب تو وہ وقت آ گیا کہ علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا.
علی اتنے غریب تھے کہ جب جنازہ زہرا کو لحد میں سپرد کیا تو جنازہ دینے والا تھا لیکن لینے والا کوئی موجود نہیں تھا. قبر زہرا سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے تھے, اے علی میری امانت مجھے واپس لوٹا دو. علی نے وہ مظلومیت پہ زندگی گزاری ہے. علی خود نہج البلاغہ میں کہتے ہیں میری آنکھوں میں کانٹے تھے, میرے حلق میں ہڈی تھی. اللہ اکبر. 25 سال اس صبر میں زندگی گزاری علی ابن ابی طالب نے. اس کے بعد جنگیں بھی آئیں تو علی کتنے مظلوم تھے. کبھی جبل ہے, کبھی صفین ہے, کبھی نہروان ہے. اپنے ہی لوگ دھوکہ دیتے تھے, اپنے ہی لوگ پلٹ جاتے تھے, معرفت نہیں رکھتے تھے. عجب مسائل میں مولا کے. اور پھر ایک منزل وہ آئی. آج شب 21 رمضان آ گئی عزیزوں. علی کے گزرنے کی رات ہے. آج علی کی آخری رات ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ. آج علی کی آخری رات ہے زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ. آج علی کی آخری رات ہے اپنے حسین کے ساتھ. آج علی کی آخری رات ہے. اللہ اکبر. جملے سن لینا. جب مولا نے, کل میں نے کہا تھا نا وصیتیں مکمل کرنا شروع کی, تو جو وصیت کرتے جاتے تھے تو میرے مولا ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا, اور پھر بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی. ام البنین سلام اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ بی بی آپ گریہ نہ کریں. عباس کو بلایا, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. آج تابوت کی برآمدگی بھی ہے نا, تابوت علی کو میں کہوں اہل بیت کے جنازے, ہر جنازہ عجب مظلومیت کا جنازہ ہے. بالخصوص جو پنجتن کے جنازے ہیں نا وہ اتنے مظلوم ہیں. میں کیا عرض کروں, رسول اللہ کے جنازے پر چند لوگ تھے. فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں تھا. علی مرتضیٰ کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں تھا. جنہیں نہیں پتا میں بتلا دوں. اس لیے کہ خوارج نے یہ کہا تھا کہ ہم اگر قبر علی پتہ چل جائے تو علی کی قبر کھو دیں گے, علی کا لاشا نکالیں گے, بے حرمتی کریں گے. لہذا مولا کی قبر مخفی رکھی گئی تھی, مگر چند اصحاب کو پتا تھا. یہ چھٹے امام کے زمانے میں پتا چلا کہ قبر علی کہاں پر ہے. لہذا اتنے مظلوم تھے علی. حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی. ایک جملہ کہوں روئیں گے. اور حسین کا تو جنازہ اٹھانے والا ہی نہیں تھا کوئی. سلام آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام پر. آج حسین یتیم ہو رہے, مولا ہمارا برسہ قبول کرو, اے بی بی ہمارا برسہ قبول کرو. ایک وقت آئے گا اسی کوفہ میں بے مکھنا و چادر بابا کو یاد کرتے ہوئے کہو گی السلام علیکم یا ابتا, اے میرے بابا آپ میری آواز کا پردہ کرواتے تھے. یہ دیکھیں شرابیوں کا مجمع ہے, زینب بیردا ہے, سکینہ کا گلا رسی سے بتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھو شب 21 رمضان آ گئی ہے. جو آج نہ رو سکے کم از کم رونے جیسی شکل بنا لے. واجب ہے پر شرعن میں حلال حرام, لیکن میں کہہ رہا ہوں علی کی محبت میں کم از کم رونے جیسے سر کو جھکا کر یا علی کہتے جانا. ایک منزل وہ آئی کہ جب مولا نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا, کہا آج سے تیرا مولا حسین ہے. بس زندگی گزر گئی. عباس نے مولا کہا, آقا کہا, بھائی نہیں کہا کرتے تھے. ایک موقع آیا کہ جب میرا کٹے ہاتھوں والا مولا زمین کربلا پر گرا, حسین پہنچے, کہا بھیا تو نے ہمیشہ مجھے مولا کہا, آج جا رہے ہو ایک بار بھائی کہہ کر ابا. اس کے بعد اور وصیتیں فرمائی. ایک وصیت وہ کی کہ امام حسین علیہ السلام کو قریب بلایا. مولا علی بستر پر ہے, آخری وقت ہے. مولا علی نے امام حسین کو قریب بلایا, کچھ کہا. ابا عبداللہ حسین صاحب رونے لگے. یہ کچھ زبان حق پڑھ رہا ہوں, کچھ علماء سے سنا ہوا. مولا حسین رونے لگے. بہنوں نے پوچھا کیا وصیت کی تھی؟ کہا ابھی نہیں کہہ سکتا, حیا مانے ہے. بھائیوں نے پوچھا کیا وصیت کی تھی؟ کہا نہیں میں بدلا نہیں سکتا. جانتے ہو یہ راز کب کھلا؟ علی نے 21 رمضان کیا کہا تھا جب حسین وقت آخر کے لیے عصر عاشور بی بی زینب کے پاس آئے. کہا بہن زینب تو پوچھا کرتی تھی بابا نے کیا وصیت کی تھی, ذرا بازوؤں سے ردا تو ڈالا. آگے بڑھ کر بی بی کے پاس ماتم کرنا یا حسین کا, آگے بڑھ کر بازوؤں کا بوسہ لیا. کہ بابا نے کہا تھا حسین میں موجود نہ ہوں گا, میری نیابت میں زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا, رسیاں باندھی جائے. سن لینا, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم علی کے. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے.
خدا کی عادات کو پورا فرمائے۔ آج حسن اور حسین یتیم ہو رہے ہیں، اے مولا فقط وہ نہیں، ہم یتیم ہو رہے ہیں، ہمارا باپ جا رہا ہے، یا علی الوداع، خدا حافظ علی۔ سن لینا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بھی بلایا، وصیت کی میرے مولا نے آخر میں، کہا بیٹی آپ کو شرابی کے دربار پہ بھی جانا ہوگا، کم ظرفوں کے یہاں جانا ہوگا۔ اس وقت یہ میں نے قبلہ علامہ تعالی جوہری صاحب سے جملے سنے تھے، اس وقت بی بی زینب نے سوال کیا کہ بابا ہر مشکل آئے گی، سخت ہوگی، لیکن جب بہت مشکل آ جائے تو آپ مشکل کشائے کائنات ہیں، کیا آئیں گے اپنی بیٹی کی مدد کو؟ علی نے وعدہ کیا 21 رمضان، بیٹی جب مصائب بہت تو فکر نہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، جیسے آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں ویسے علی نے اپنی بیٹی سے کہا اے بیٹی تیرا بابا آئے گا۔ روایت ملتی ہے بی بی زینب شام کی پہلی منزل سے گزری، 7 منزلیں تھی، دوسری منزل سے گزری، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا، بی بی یا علی کہہ کے چل رہی تھی، 7ویں منزل آئی، بیٹی کا دل تھا کہ بابا کب آؤ گے بابا؟ یہ کہہ کر بی بی بیٹھ گئی، سید سجاد نے کہا بوبی اماں بس 1 منزل رہ گئی ہے، چلے، کہا بیٹا سجاد بابا کا انتظار کر رہی ہوں، یہ کہہ کے اٹھی، کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ میرا بابا آ گیا مجھے لینے کے لیے۔ ایک وقت آیا، بالکل آخری وقت آ گیا، علی کی سانسیں رکنے لگی، کیسے جملے کہوں، آئے آئے آئے، یقین جانو ایک طرح سے مصائب پڑھنا حسین علیہ السلام کے مصائب، حسین کے بھی باپ ہے علی ابن ابی طالب، ہم سب کے باپ ہے علی ابن ابی طالب۔ علی کی سانسیں رکنے لگی، بچوں کو جمع کیا ہوا تھا، کہا اے بچوں رسول اللہ لینے آ گئے، تمہاری ماں فاطمہ زہرا آ گئی، جبرائیل و میکائیل آ گئے، بچوں الوداع۔ علی کی آواز بند ہوئی، تھمنے لگی، کہا خدا ملتا ہے بعض کتابوں میں کہ بیٹیوں نے اپنے آپ کو علی کے لاشے پر گرا دیا۔ دیکھیں کہا یہ جاتا ہے نا کہ جس لاشے پر اگر کوئی بیٹی جب تک گریہ نہ کرے گریے کا حق نہیں ادا ہوتا، ایسا ہی ہے نا، بیٹے چاہے کتنا ہی رو لیں۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو علی پر گرا کر کہا بابا مجھے چھوڑ کر، بابا زینب یتیم ہو گئی، چلے گئے بابا، جملہ کہوں مجھے نہیں معلوم، کوفہ میں بی بی کا لپٹنا زیادہ سخت تھا یا کربلا میں ایک چھوٹی بچی کا حسین کے پامال لاشے سے لپٹنا؟ عزیز و عجب کیفیت ہے، لگ رہا ہے پڑھتے پڑھتے جیسے روح عزیز و سینہ کھٹ رہا ہے۔ یا علی مجھے ہمت دے، عجب قیامت کا سما ہے، غسل و کفن ہوا علی کے گھر میں، گئے ہو نہ بیتی علی، وہیں پر غسل و کفن دیا، امام حسن امام حسین نے خود غسل دیا، اور اس کے بعد علی کا تابوت چلا، یہ چلا نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر، عباس ذرا زینب مستر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نہ چادر کہیں سر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفہ کے وکیلوں، گزریں گی یہ شہزادیاں۔ رک جانا رک جانا رک جانا، ایک جملہ مجھے کہنا ہے، رک جانا۔ علی کا تابوت چلا، بھی تابوت آئے گا کندھا دینا، علی کا تابوت چلا، ایک طرف سے حسن نے اٹھایا، مولا حسن، ایک طرف سے حسین نے اٹھایا، 2 اطراف سے جبرائیل اور میکائیل کو اللہ نے بھیجا تھا، ایک طرف سے علی کے شاگرد جبرائیل، استاد علی ابن ابی طالب اپنے استاد کا جنازہ اٹھایا، جبرائیل نے میکائیل نے جنازہ چلا۔ میں کہوں گا اے جبرائیل و میکائیل، تم اس تابوت کو اٹھانے کے لیے کوفہ تو آ گئے ہو، لیکن کربلا میں آنا،
ایک لاشا رکھا ہے جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، بیمار ہے، کوئی تابوت نہیں ہے، کسی امام کا لاشا 3 دن تک نہیں پڑا رہا سوائے لا یومک یومک یا عباداللہ۔ بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، جس درخت کے پاس سے گزرا کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، جھک کر سلام کیا۔ آ جاؤ تابوت لے آنا۔ تابوت علی آ رہا ہے، جب تابوت کو دیکھنا تو کہنا ہے مولا آج آپ کے تابوت کو اٹھانے والے اتنے مومن سلام حسین پر جس کا کوئی تابوت نہیں تھا، بیٹی باپ کے لاشیں سے لپٹی تھی، کوئی تماچے مار رہا تھا۔